بادشاہ وقت نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے دین اکبری، بادشاہ وقت نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا، بادشاہ وقت نے ایسی چیزوں کو جائز قرار دیا۔ مذہب اسلام جس کے بارے میں یہ واضح اعلان کرتا ہے کہ وہ حرام ہے، مگر اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں وہ قوم تھے، وہ حضرت مجدد الفسانی تھے۔ علماء کرام کے صفوں میں ایک مولوی تھے جو آگے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور کہہ دیا کہ اے بادشاہ وقت، تو کہتا ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ سجدہ تعظیمی ناجائز ہے۔ اے بادشاہ وقت، دین اکبری اعلان کر رہے ہو، لیکن میں اس دین کو، جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو، ہم پاؤں کے تلے روند اٹھے۔ میرے بزرگوں، اور آخر میں ایک وقت آیا کہ بادشاہ کو ناکامی ہوئی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کامیابی ہوئی۔ تو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ علماء کرام صفوں میں رہیں۔ کیوں؟ جب تک علماء کرام رہیں گے کوئی بھی دین میں تحریف نہیں کر پائے گا، اسلام کو بدل نہیں پائے گا۔ تو ہم لوگ علماء کرام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اگر بیچ میں کوئی آ گیا، کوئی گھس گیا اور کوئی یہ کہہ دیا کہ مولوی کے پاس نہیں جاؤ، عالم دین کے پاس نہیں جاؤ، ہم لوگ کیا کریں گے؟ ان کی بات کو مانیں گے؟ بات کو نہیں مانیں گے۔ یاد رکھیے، گاؤں کا چودھری، گاؤں کا مکھیا، گاؤں کا سرپنچ، ایک آدمی بیمار ہے، اس سے جا کے وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ڈاکٹر کے ہاں مت جاؤ، ڈاکٹر کے ہاں مت جاؤ ورنہ ڈاکٹر تمہاری جان لے لے گا۔ یہ بتائیے، گاؤں کا مکھیا، سرپنچ، وہ خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے؟ نہیں، ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ جب بیمار ہو گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ علماء کرام دین کے ڈاکٹر ہیں، دین کے کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ اگر روحانی علاج کرنا ہے، روحانی بیماریوں سے شفا پانا ہے تو علماء کے پاس آنا پڑے گا۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ آج بہت سارے فتنے ہیں دین کے نام پر، تہجد گزاری کے نام پر، تقوی اور طہارت کے نام پر۔ کچھ لوگ ہماری صفوں میں گھس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان مولوی کے پاس مت جاؤ، علماء کے پاس مت جاؤ، اس مدرسے کے پاس مت جاؤ، اس مسجد کے امام کے پاس مت جاؤ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ دین کے غدار ہیں، اسلام کے لٹیرے ہیں اور لوگوں کو ارتداد کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔